مورخین نے لکھا ہے، صرف نقل کے طور پہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، آپ کی پھر آپ مزید پڑھ لیجئے گا، کہ اس کی ماں جو تھی میسون، اس کو حضرت امیر معاویہ نے طلاق دے دیا تھا جب یہ چھوٹا بچہ تھا۔ اس کو ابن کثیر نے لکھا ہے، مطلب یہ ان کے گھر میں بھی نہیں رہا پھر بہت دنوں تک، مگر جب یہ جوان ہوا تو یہ بڑا شاطر تھا، عیار، تو یہ پھر آ گیا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میرے بابا کے انتقال کے بعد تو پھر یہ میں نے یہ ہڑپ کرنا ہے، تو یہ آ گیا تھا۔ اور یہ شرابی تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شرابی تھا، بلکہ یہ اتنا بدبخت تھا کہ اس شخص نے سفر حج میں بھی شراب پیا ہے، سفر حج میں بھی اس نے شراب پیا ہے۔ اور پھر ہمارے بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ سوتیلی ماں کے ساتھ تک بدبختی کرتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا مسجد کے ممبر پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ بدبختی کرتا تھا۔ اور محرمات کے ساتھ، یعنی خالہ، پھوپھی، اس طریقے سے جو محرمات ہے ان کے ساتھ نکاح کو یہ روا رکھتا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، اتنا بدبخت تھا، بنو ہاشم سے اس کو اتنی دشمنی تھی کہ جس وقت کٹے ہوئے سر شہداء کے آئے تو اس نے کہا تھا کہ اگر آج میرے باپ دادے یہ منظر دیکھتے تو وہ خوش ہوتے کہ میں نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا، بدر و احد کا بدلہ لے لیا۔ اس کے اشعار ہیں، اس نے اشعار پڑھے تھے اور یہ تاریخ میں موجود ہے، تاریخ کے اندر یہ اشعار موجود ہے۔ تو بدر و احد کا بدلہ اس نے لیا کس سے؟ آپ ذرا غور کریں، بدر و احد کا بدلہ لیا کس سے؟ بدر و احد میں ایک طرف کون تھے؟ حضور علیہ السلام اور ان کے کلمہ پڑھنے والے تھے، اور دوسری طرف کون تھے؟ عتبہ، شیبہ، یہ جو تھے یہ یزید کے رشتہ دار تھے، عتبہ، شیبہ۔ تو یہ ان کے بدلے کی بات کر رہا ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، یعنی کافروں کا بدلہ کس سے لیا؟ نبی کے نواسوں سے۔ آپ بتائیں کیا ہے؟ اس بدبخت نے تو یہ بھی کہا کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، بلکہ انہوں نے حکومت کے لیے معاذ اللہ اور اقتدار کے لیے جو ہے یہ قضیہ گڑا ہے۔ یہ بات، اس طرح کی بہت ساری باتیں اس بدبخت نے کی۔ امام علی مقام نے بیعت اس لیے نہیں کی، اگر آپ بیعت کر لیتے، اسلام دشمن طاقتیں آج ہم سے کہہ سکتی تھی کہ تمہارے یہاں تو وہ بھی خلیفہ ہو سکتا ہے جس نے شراب پی ہے، جو زنا کرتا تھا، جو بندر نچاتا تھا، جو آوارگی کرتا تھا۔ دیکھیے امام علی مقام کے بیعت نہ کرنے سے اتنا تو ہوا کہ یزید کا چہرہ بے نقاب ہوا، اور لوگ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے بھی تو بیعت کی تھی۔ جن صحابہ نے بیعت کی تھی یا جن صحابہ کا بیعت کرنا ثابت ہے، ان لوگوں نے اس لیے بیعت کی تھی جیسے جان بچانے کے لیے مردار اتنی مقدار میں، جتنی مقدار میں جان بچ سکتی ہے وہ کھایا جا سکتا ہے، تو جان بچانے کے لیے جو مردار کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سب کے لیے مردار حلال ہو جائے گا۔ جان بچانے کے لیے اتنی اجازت ہے۔ تو صحابہ نے جنہوں نے بیعت کی تھی وہ جانتے تھے یہ بدبخت ہے، یہ بے مروت ہے، یہ بدنصیب ہے، اور اگر یہ بات کریں گے تو جان ہاتھ سے جانی ہے۔ انہوں نے جان بچا لی تھی، لیکن امام علی مقام نے رخصت پر نہیں بلکہ عزیمت پر عمل کیا کہ جان جاتی ہے چلی جائے مگر یزید کا چہرہ بے نقاب ہو جائے۔ تو جن نیک بندوں نے یزید کی بیعت کی تھی ہم ان پر کوئی لعن طعن نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے رخصت پر عمل کیا تھا، جان بچائی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شرارت کریں گے، ان کی شرارتوں سے واقف تھے۔ اللہ اکبر، اس لیے انہوں نے جان بچا لی۔ گوش عافیت میں، گوش گمنامی میں انہوں نے زندگیاں گزار دی۔ لیکن عبداللہ بن زبیر نے تو بیعت نہیں کی تھی، امام حسین نے تو بیعت
بیعت نہیں کی تھی، یہ حضرات باضابطہ ڈٹے رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیعت سے جو ہے وہ کنارہ کشی کرتے رہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر جو تھے ان کا انتقال ہو گیا بعد میں اور وہ پردہ فرما گئے. اسی طرح سے بڑے بڑے اکابر صحابہ نے بیعت نہیں کی تھی، اور جن لوگوں نے کی تھی ان کے لیے رخصت کا پہلو تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سے یعنی کہ یوں ہے نا کہ جو گندگی میں ڈوبا ہوا ہو اب اس سے تو جان ہی بچانی، جان ہی چھڑانی ہے. لیکن امام علی مقام جس کی رگوں میں محمد الرسول اللہ کا خون تھا، انہوں نے بیعت نہیں کی، عزیمت پر عمل کیا، رخصت پر نہیں، عزیمت پر. اہل رخصت کو کوئی لان تان نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا جب کوئی آئیڈیل بنتا ہے آئیڈیل، اہل رخصت آئیڈیل نہیں بنتے، اہل عزیمت آئیڈیل بنتے ہیں. امام حسین چاہتے تھے اس کے رخ سے نقاب کو کھینچ کر اس کو بے نقاب کر دوں تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے. امام علی مقام کی شہادت کے بعد مدینے والوں نے بیعت کیوں توڑی؟ کیوں توڑی تھی بیعت؟ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی کہ ہمیں یوں لگا کہ کہیں آسمان سے عذاب نازل نہ ہو جائے. یزید کی بدبختی اتنی بڑھ گئی تھی اسی لیے توڑی. تو اوروں کی نظر، اوروں پر حقیقتوں کا انکشاف جو 3 سال کے بعد ہوا، امام حسین پر وہ انکشاف پہلے ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے بیعت نہیں کی. اور آپ نے واضح کر دیا صداقت کیا ہے اور جو ہے وہ باطل کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کذب کیا ہے، یہ ثابت کیا. امام علی مقام نے بے نقاب کیا اس کو. یزید کے مزید کارنامے ہیں لیکن اس پر اب کوئی گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. کل سے ہماری گفتگو اب امام علی مقام پر ہوگی. آپ نے بیعت نہیں کی، اور کیوں بیعت نہیں کی آپ سن چکے کہ اس کا کردار ایسا نہیں تھا. اتنا سمجھ لیں بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یزید کو امام ماننا، اپنا یزید کو اپنا امام ماننا. اور وہ بھی امامت کون سی؟ امامت صغرا نہیں، امامت کبرا. امامت صغرا نہیں، یہ امامت کبرا ہے. جو خلیفہ بنتا ہے، امیر بنتا ہے. تو اگر کوئی بندہ شراب پیتے ہوئے پکڑا جائے، اس کے پیچھے 2 رکعت نماز ہم جیسے لوگ نہیں پڑھتے، تو وہ امام حسین کون؟ حسین کا دوسرا نام دین ہے، دین. غریب نواز کہتے دین است حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وجود ناز صرف حسین کا وجود نہیں ہے، فرماتے دین است حسین. حسین دین ہے، دین پناست حسین. حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں. سرداد نداد دست در دست یزید. سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں. حقا کی بنائے لا الہ است حسین. حقیقت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا نام حسین ہے. حسین پاک کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، کوئی معمولی ہستی کا نام حسین نہیں تھا. حسین وہ ہے جو لعاب مصطفیٰ سے گھٹی پاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسین وہ ہیں جن کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ حسین امتوں میں سے ایک امت ہے. حسین پاک کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جنت جس کی مشتاق ہے اس کا نام حسین ہے. سبحان اللہ. جس کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے وہ حسین ہے. بی بی زہرا کی آگوش کا پروردہ حسین ہے. سبحان اللہ. 7 سال تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس کو اپنی گود میں پالا ہے اس کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. ان کے تلووں سے کوئی چیز مس ہو جائے ایک لمحے کے لیے وہ بھی بہت قیمتی ہو جاتی ہے. ایک تو خون ہے، حضور علیہ السلام کا خون ہے، اور پھر حضور کی گود میں پلے. ذرا سوچے تو صحیح وہ آخر کیوں بیعت کر لیتے. اور آج اب حسین اور یزید صرف 2 ذاتوں کا نام نہیں، 2 موقف کا نام ہے، 2 اصطلاحات کا نام ہے، 2 پہچان کا نام ہے، 2 مکتبہ فکر کا نام ہے، 2 سوچ کا نام ہے، 2 مشن کا نام ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کسی کافر کو بھی یزید بولو تو ناراض ہو جائے، بلکہ جو یزید کی وکالت کرتے ہیں ان کو بھی یزید بولو تو ناراض ہوتے ہیں. بھئی جب یزید برا نہیں تھا تو آپ کو یزید کہنے سے آپ ناراض کیوں ہوتے؟
اس کا مطلب آپ کے دل میں بھی ہے کہ یزید برا تھا. کمنٹ شیئر ضرور کریے.